بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم گفتگو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کی غرض سے بچپن میں ملک شام کی طرف جانا اور پھر وہاں سے واپس ہو جانا، اور پھر 14-15 سال کی عمر میں حرب فجار میں شرکت ہونا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول میں شرکت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 13 سال کی عمر میں تھے جب آپ کے چاچا ابو طالب نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت زمانے میں سفر کی بڑی مشقتیں ہوا کرتی تھی، سواری کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے۔ تو آپ کے چاچا آپ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ کافی پریشان ہیں، غمگین ہیں، تو ساتھ لے جانا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے۔ ابھی ایک شہر بصرہ پر پہنچے تھے کہ وہاں پر ایک عیسائی راہب جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، مذہبی پیشوا تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم دین تھا، وہ اپنی صومعہ یعنی عبادت گاہ میں موجود تھا۔ جب اس کے قریب، اس کے عبادت گاہ کے قریب یہ لشکر، یہ قافلہ پہنچا جو ملک شام کی طرف تجارت کرنے جا رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ کوئی عام نوعیت کا قافلہ نہیں، کہ خاص قافلہ ہے۔ اور اس قافلے کے اندر انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر تمام نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں، اور وہ موحد تھا، یعنی اللہ کی باقاعدہ طور پر جو شریعت تھی، یعنی تورات اور انجیل کی صحیح تعلیمات، اس پر وہ قائم دائم تھا، بت پرست نہیں تھا، اور باقی غلط کام نہیں تھے اس کے اندر۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو تو جان رکھا ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو آپ نے دیکھا اور مہر نبوت کو دیکھا، وہ آپ کے سامنے آیا، سامنے سے دیکھا، اور آپ کی پیشانی اور آپ کی مہر نبوت کو دیکھا۔ اور اس وقت اس نے اندازہ کیا جب وہ لشکر، وہ قافلہ وہاں سے آ رہا تھا اور اس کی صومعے، اس کی عبادت گاہ کی طرف، اور اس نے دیکھا کہ تمام سفر کے پتھر اور شجر اور حجر تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور آپ کو سلام کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا: ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ اے لوگو، یہ سارے عالم کے انسانوں کا سردار بنے گا۔ لوگو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں جہانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ لوگو، اس کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے۔ لوگ بڑے متعجب ہوئے اور حیران ہوئے کہ تم کیسے کہہ رہے ہو، یہ نبی ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سارے جہانوں کا سردار بنے گا؟ تب اس نے کہا کہ میں نے اس گھاٹی سے دیکھا تمہیں آتے ہوئے، جب تم اس گھاٹی سے نکلے تو میں نے ہر درخت کو دیکھا، وہ جھک جھک کر سلام کر رہا تھا، سجدہ ریز ہو رہا تھا، اور وہ درخت، ہر ایک درخت کسی نبی کے لیے جھکتا ہے، کسی نبی کو سلام کرتا ہے، غیر نبی کو نہیں کرتا۔ اور پھر اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کی۔ اب قافلے والوں کو دعوت پر بلایا، تمام لوگ دعوت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا: بھئی، جس کے لیے میں نے دعوت کی وہ موجود نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، چھاؤں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو راہب دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادل کے سائے میں بیٹھ گئے، اور لوگوں کو قسم دے کر کہنے لگے کہ لوگوں، یہ نبی ہیں، برحق نبی ہوں گے، ان کو تم ملک شام نہ لے کر جاؤ، ورنہ وہاں کے یہودی ان کو پکڑ کر قتل کر ڈالیں گے، وہ ان کی تلاش میں ہیں۔ ابھی راہب یہ ساری باتیں کر ہی رہا تھا، یعنی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں بتا ہی رہا تھا، کہ 7 آدمی روم سے بڑی تیزی سے چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ تو راہب نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر آخری نبی کا سفر ہوگا، وہ نبی سفر کے لیے نکلا ہے، ہم اسے پکڑنا چاہتے ہیں، اسے ساتھ لے جائیں گے، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جن خدشات کو وہ عیسائی راہب ظاہر کر رہا تھا، تو یہودی اسی کی تلاش میں نکلے۔ تو اس راہب نے کہا: بتاؤ، جس بات کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہو، یعنی اپنے نبی کو بھیجنے کا ارادہ کر لیا ہو، کیا تم اسے ٹال سکتے ہو؟ کیا تم ختم کر سکتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو کہا کہ پھر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ وہ 7 کے 7 آدمی رک گئے اور وہیں اس کے پاس ٹھہر گئے۔ اب اس عیسائی راہب نے قسم دے کر کہا کہ میں قسم دیتا ہوں، بتاؤ اس بچے کا ولی کون ہے؟ تو لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، یہ بچے کا ولی ہے، سرپرست ہے۔
اس نے کہا آپ اس بچے کو واپس لے جائیں ورنہ یہودی اس کو قتل کر ڈالیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کچھ روٹی اور زیتون دیا کہ راستے میں کھاتے جائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مکہ واپس تشریف لے آئے۔ ایسے ہی جب مکہ واپس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال تھی، تو دو قبیلے قریش اور قیس کے درمیان میں لڑائی ہوئی۔ کبھی قریش والے پہلے قیس والے قبیلہ قیس والے قریش پر غالب تھے، پھر قریش قیس پر غالب آ گئے، تو ان کی آپس میں لڑائیاں یوں چلتی رہتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں حرب الفجار۔ کسی خاص واقعے کے پس منظر کے طور پر یہ مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جس وجہ سے لڑائی شروع ہوئی تھی ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے، اس آدمی کا قتل کیونکہ حرمت والے مہینوں میں ہوا تھا اور پھر لڑائی بھی حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنے چاچوں کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار لے جایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھی لڑائی کرنے کی تھی، بھرپور لڑائی کر سکتے تھے، لیکن حرمت والے مہینوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پاسداری کی، لڑائی نہیں کی۔ اپنے چاچوں کو دشمن کی طرف سے آنے والے تیر اٹھا کر پکڑا دیتے تھے، لیکن خود براہ راست کسی کی لڑائی میں شرکت نہیں کی، کسی کو قتل نہیں کیا اور کسی کے ساتھ مزاحمت نہیں کی۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ حلف الفضول، اس کا بھی ایک پس منظر پر ایک واقعہ ہے، جس کی وجہ سے کہ یمن کے ایک آدمی نے آ کر کچھ سامان قبیلہ بنو سہم کے آدمی کے ہاتھ فروخت کیا، اس سے پیسے واپس وصول کرنے کے لیے کہا کہ سامان تم نے خرید لیے، پیسے دے دو۔ اس آدمی نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا، پیسے دینے سے انکار کر دیا، تو وہ یمنی آدمی آیا اور کعبہ کے پاس آ کر اس نے لوگوں کو پکارا اور لوگوں سے مدد طلب کی۔ تو اس وقت فضل نام کے کئی سارے آدمی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے خوب دعوت کا اہتمام کیا۔ تو اس معاہدے کے اندر یہ معاہدہ کیا گیا، اس گھر کے اندر یہ معاہدہ کیا گیا کہ دیکھو اب تک جنگ چلتی آ رہی ہے، لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کا امن و امان ختم ہو رہا ہے، تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم اپنے ملک میں امن و امان قائم کریں گے، مسافروں کا تحفظ کریں گے، ان کی جان مال کا تحفظ کریں گے، اور ہر مظلوم کی ہم مدد کریں گے، مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ مظلوم چاہے اپنا ہے، پرایا ہے، چاہے پردیسی ہے، چاہے باہر کے ملک کا ہے، چاہے اپنے ملک کا ہے، ہم ہر حال میں غریب کی محتاج کی مدد کریں گے۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا، یہ تمام لوگوں کے درمیان میں، جس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ ملتے تو میں کبھی نہ لیتا، یعنی یہ آپ کے ہاں اس قدر اہمیت کی حامل وہ معاہدہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نبوت کے بعد میں بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ابھی بھی مجھے اس طرح کے کوئی معاہدے کی طرف بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ 12 سے تقریباً 18-20 سال کے درمیان کے یہ واقعہ تھا، ملک شام جانا، پھر اس کے بعد حرب الفجار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہ کرنا، پھر اس کے بعد حلف الفضول۔ فضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ فضل نامی وہاں کئی آدمی جمع تھے اس معاہدے کے اندر، اس لیے حلف کہتے ہیں معاہدے کو، تو اس معاہدے میں تمام لوگ جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت بھی کی اور بعد میں بھی اس کو پسند فرماتے رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور لڑکپن کا اور 12 سے 18 سال کی عمر کا تقریباً زمانے کا واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔